صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ تیرے نام پر بکا ہوں میرے پیر کے موالے، تیرے نام پر بکا ہوں میرے پیر کے موالے، تیرے آسرے کھڑا ہوں میرے پیر کے موالے، تیرے آسرے کھڑا ہوں۔ خیر کثیر بخشو مجھے اپنی بارگاہ سے، خیر کثیر بخشو مجھے اپنی بارگاہ سے، تیرے در پہ آ گیا ہوں میرے پیر کرم والے، تیرے نام پر بکا ہوں اور تیرے نور کی چمک سے میرے دل میں روشنی ہو، تیرے نور کی چمک سے میرے دل میں روشنی ہو، میں سراپا التجا ہوں میرے پیر کرم والے، اور تیرے نام کی بدولت میری آبرو سلامت، تیرے نام کی بدولت میری آبرو سلامت، تیری یاد میں پڑا ہوں میرے پیر کرم والے، تیری یاد میں پڑا ہوں۔ اور اے کرم کے گنج اکبر، اے کرم کے گنج اکبر، میرے حال پر کرم کر، تیری آل سے جڑا ہوں میرے پیر کرم والے، تیری آل سے جڑا ہوں۔ اور اے کرم کے بحر اطول میری پیاس اب بجھا دے، اے کرم کے بحر اطول میری پیاس اب بجھا دے، ساغر لیے کھڑا ہوں، ساغر لیے کھڑا ہوں میرے پیر کرم والے۔ اور آخری شعر، اے غضنفر زمانہ تیرے مصطفیٰ ہے نانا، اے غضنفر زمانہ تیرے مصطفیٰ ہے نانا، تیرے در پہ آ گیا ہوں میرے پیر کرم والے، تیرے در پہ آ گیا ہوں۔ معزز و محترم احباب، اللہ کریم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جسے وہ گمراہ کرتا ہے پھر تم دیکھو گے کہ نہ اسے ولی ملے گا نہ اسے مرشد ملے گا۔ رب فرماتا ہے جب میں کسی کو گمراہ کرتا ہوں
تو نہ میں اسے کسی ولی کا در عطا کرتا ہوں، نہ اسے کسی مرشد کا آستانہ عطا کرتا ہوں۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ رب جسے گمراہ کرے اسے نہ ولی دے نہ مرشد دے۔ پتہ چلا رب جسے ہدایت دیتا ہے اسے ولی بھی عطا کرتا ہے، اسے مرشد بھی عطا کرتا ہے۔ ہم جس آستانہ عالیہ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، بیلیو، حضور حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، آپ کا ایک جملہ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کریم نے حضور کی امت کو دوزخ کی طرف بھیجنا ہوتا تو انہیں رمضان عطا ہی نہ کرتا۔ اس جملے کی خیرات لیتے ہوئے میں کہتا ہوں کہ بیلیو، اللہ نے اگر ہماری بخشش اور ہمارے اگلے معاملے سیدھے نہ کرنے ہوتے تو ہمیں کرما والا شریف عطا ہی نہ کرتا۔ یہ جو ہمارا تعلق اللہ کریم نے اس آستانے کے ساتھ جوڑ دیا ہے، تو کہیں وہ لوح محفوظ پہ پہلے جب اس نے تقدیر لکھنے والے نے تقدیر لکھی تھی تو سعید روحوں کے قرب میں ہمیں جگہ اس وقت مل چکی تھی، اور اللہ کریم ہمیں انہی سعادتوں والی روحوں کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بابا یہ سرکار، آپ کے اخلاق کریمہ کتنے عظیم ہیں۔ آپ دیکھیں، باتیں کرنی بڑی آسان ہے مگر پوری زندگی ان پہ پیرا دینا بڑا مشکل ہے۔ سورہ یوسف، اس پہ کچھ تفاسیر لکھی گئی، کچھ پڑھا گیا۔ ایک دن میں یہاں حاضر ہوا جمعۃ المبارک کے وقت، تو پیر جی سرکار آپ جمعۃ المبارک کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اور اس میں آپ نے ایک جملہ بولا بابا جی حضور کا۔ میں کہتا ہوں کہ کوئی 100 کے لگ بھگ تفاسیر اس مقام پہ میں نے دیکھی، اس کی روحانی تفسیر پہ بھی بہت لکھا گیا، لیکن میرے بابا جی سرکار کا ایک جملہ سب سے بالا تھا، سب سے بڑا اور ہدایت کا سرچشمہ سمجھنے والے کے لیے۔ میں نے جب اس کی تفسیر کو دیکھا کہ اس کو احسن القصص کیوں کہا گیا، کہ سورہ یوسف قصوں میں سب سے سونا قصہ احسن القصص، تو کسی نے کہا اس میں بچپن کا تذکرہ ہے، جوانی کا تذکرہ ہے، بڑھاپے کا تذکرہ ہے، اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کا تذکرہ ہے، جمال کا تذکرہ ہے، اس میں زندگی کے تمام معاملات کا ذکر ہے، سیاست کا ذکر ہے، امور خیر کا ذکر ہے، اس میں معافی کا ذکر ہے، اس میں بڑی بڑی تفسیریں بیان کی۔ مگر میرے بابا جی حضور کا ایک جملہ دیکھیں، پوچھا گیا حضور بابا جی اے احسن القصص، اے سارے قصیاں چوں سونا قصہ کیوں ہیں؟ میرے بابا جی سرکار آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا ایک سونا جوان رنا تو اپنا دامن بچا کے نکل گیا، اس تو سونی گل کیڑی ہو سکتی؟ دنیا دیا رنا تو اپنا دامن بچا کے نکل گیا ایک سونا جوان، یہ تو سونا قصہ کی ہو سکتا ہے؟ یعنی آپ دیکھیں کہ اپنے دامن کو بچا کے نکل جانا، یہ سادات کا، اور خاص طور پہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے والد گرامی حضرت سیدنا عبداللہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو جب روکا گیا اور کہا گیا، ایک بیوی نے کہا آپ کو 100 اونٹ بھی دوں گی اور بھی تحفے دوں گی، بڑی دور سے ملک شام سے چل کے آئی ہوں اور سونا ہیرے جواہرات بھی لے کے آئی ہوں، آپ مہربانی فرمائیں اپنے ابا جی کو نہ بتائیں اور مجھ سے شادی کر لیں۔ تو آپ، اس نے نکاح کا کہا تھا، گناہ کا نہیں کہا تھا، یہ یاد رکھیں، مگر آپ کا جو جملہ ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے ابا جی حضور کا، حضرت سیدنا عبداللہ پاک یوسف عرب، آپ کا وہ جملہ دیکھیے، آپ نے فرمایا بی بی اما الحرام فالممات دونا یحمل کریم عرضہ و دینا، فرمایا جو اما الحرام فالممات دونا، تو نے جس کی طرف مجھے دعوت دی ہے، مر جانا میرے لیے بہتر ہے، اس حرام کی طرف نہیں دیکھوں گا، میرے لیے مرنا بہتر ہے، میں اس گناہ کی طرف نہیں دیکھوں گا۔ کیوں؟ فرمایا یحمل کریم عرضہ و دینا، جو کریم ہوتا ہے نا وہ ساری زندگی اپنی 2 چیزوں پہ پہرا دیتا ہے، 2 چیزوں کی حفاظت کرتا ہے کریم۔ کون سی 2 چیزیں؟ عرضہ و دینا، وہ ساری زندگی اپنی عزت پہ کمپرومائز نہیں کرتا، ساری زندگی اپنے دین پہ سودا نہیں کرتا۔ یہی بابا جی سرکار آپ کا، کہ یہ تو وہ بارگاہ ہے جہاں انسان تو انسان ہے۔ جب حضور نے فرمایا نا بابا جی سرکار نے کہ سلطان یہ دیکھو یہ تالاب پہ چڑیاں کیا کر رہی ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے،
تو اس نے کہا جی یہ چڑیاں ہیں اور پانی پی رہی ہیں. آپ نے فرمایا غور سے دیکھ یہ چڑیاں نہیں ہیں. عرض کی حضور یہ چڑیاں پانی پی رہی ہیں. تیسری بار فرمایا ان میں چڑی ایک بھی نہیں، یہ سارے چڑے ہیں. چڑیاں بابوں سے حیا کرتی ہیں. یعنی تقوی و طہارت کا وہ والا معیار. اب صبر پہ میں نے ایک مثال دی تھی ابھی ٹی وی پہ، آپ دیکھیں میرے بابا جی سرکار کو جب کسی نے زہر دیا، اب دیکھیں حضور کی سیرت کا سارا رنگ بابا جی سرکار کی ذات میں نظر آتا ہے. وہ ساری تکلیفیں، وہ مصائب و آلام، اور پھر صبر و استقامت. جب کسی نے زہر دیا بابا جی سرکار کو، تو جیسے ہی زہر اس نے دیا تو آپ کو پتہ چل گیا اور آپ نے اسے پکڑ لیا. جب پکڑا تو بیریوں کو بھی پتہ چل گیا اور وہ اس شخص کو مارنے لگے. جب اس کو مارنے لگے تو میرے بابا جی سرکار کا صبر و تحمل اور آپ کی وسعت ظرفی و وسعت قلبی دیکھیں. آپ نے فرمایا جن نے انہوں ہاتھ لایا وہ ساری زندگی کرما والا شریف نہ آئے. اپنے قاتل کو کہہ رہے ہیں جن نے انہوں ہاتھ لایا وہ ساری زندگی کرما والا شریف نہ آئے. اور اسے پکڑ کر تیزی سے روڈ پہ لے گئے اور جو بس جا رہی تھی اس پہ بٹھا کر اس کی زندگی بچا دی کہ جا نکل جا. یہ فیض ہے مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کا، اور یہی خاندان یہ کر سکتا ہے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور کا فیض ہے. حضرت مولا علی شیر خدا اپنے قاتل سے کہہ رہے ہیں کہ اس کو شربت ٹھنڈا دینا، بستر نرم دینا، اس کے چہرے کا مسئلہ نہ کرنا، اور اس کے گناہ کی وجہ سے اس کے کسی خاندان کے بندے کو تکلیف نہ دینا. وہ حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا ہیں اور یہ اولاد بھی ان کی ہیں اور نام بھی محمد علی ہے. پھر آپ دیکھیں حق کے لیے کھڑے ہونا، سچ کے لیے کھڑے ہونا، اور ساری زندگی جھوٹ کو اپنے قریب نہ آنے دینا. کسی نے آ کے کہا بابا جی پابندی لگ گئی ہے سعودیہ کی طرف سے کہ جو پاکستان سے جو بندہ آئے گا نا، ایک مرتبہ اگر اس نے حج کر لیا تو 5 سال تک وہ حج نہیں کرے گا. ہر سال اسے ریٹرن دینا پڑے گا، لکھ کر یا بیان دینا پڑے گا کہ میں نے پچھلے سال حج نہیں کیا. تو بابا جی آپ نے حج تو کرنا ہی ہے، آپ مہربانی کریں تھوڑا سا کہہ دیں کہ میں نے پچھلے سال حج نہیں کیا. فرمائے تے جھوٹ ہوئے گا، تے جھوٹ ہساں بولنا نہیں، کوئی اور طریقہ دسو. ہونا کیا جی پھر نہ اتھوں لندن برطانیہ جانا پڑے گا، یورپ کے کسی ملک کے وچوں ویزا لوانا پڑے گا، تے پھر حج ہو سکے گا، ادھر دی اجازت ہے. فرمایا ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، ہمیں یہاں سے اتنا بڑا طویل چکر گوارا ہے. ایک جملے کی بات تھی مگر آپ نے سبق دیا ہمیں کہ زندگی میں جو بھی بڑے سے بڑا مشکل مرحلہ ہو آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولنا. اور دوسری گل، جب کسی نے کہا نا حضور انہوں نے کاغذات دے ہوتے نا انہوں مورا لا دینیاں نے، تے جدو مور لگ گئی تے پھر انہوں دی مور دے نال ہی بندہ جائے گا تے 50 سالہ بعد جائے گا. تے توکل اور یقین کتنا ہے. آپ نے فرمایا چھاڑ اس گل نو، ساڑھے کاغذات دے ہوتے نبی پاک دیاں مورا لگیاں. اور یہ بات صحیح ہے، یہ بات صحیح ہے کہ حضور کی مہر لگتی ہے. صوفیاء فرماتے ہیں کہ یہ جو شب برات ہوتی ہے نا، برات کی رات لیلۃ البراء، اس لیلۃ البراءت میں جب وہ کاغذ تیار کیا جاتا ہے نا، وہ پورے سال کا بجٹ تیار ہوتا ہے تو وہ پیش کیا جاتا ہے حضور کی بارگاہ میں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا اس بندے کی یہ لسٹ ہے اور یہ پورے سال میں مدینہ طیبہ میں حاضری کی تمنا رکھتا ہے. تو میرے سرکار دیکھتے ہیں تو وہ ساری لسٹ آپ کے سامنے آتی ہے کہ کس کس کی تمنا ہے میری بارگاہ میں آنے کی. وہ لسٹیں دیکھ کر پھر میرے حضور اپنے قلم سے ٹک کرتے ہیں، تو جس کے نام کے آگے حضور ٹک فرما دیتے ہیں اسی کو مدینہ طیبہ کی حاضری نصیب ہو جاتی ہے. کے اخلاق میں جو میں آپ دوستوں تک پہنچانا چاہتا ہوں عصر حاضر کے تناظر میں، بابا جی حضور آپ اپنے جانی دشمنوں کو معاف کر دیتے تھے، آپ اپنے ساتھ زیادتی کرنے والوں کو معاف کر دیتے تھے، لیکن جو بھی شخص نبی پاک کی بارگاہ میں ہلکی سی بھی بے ادبی کرتا آپ ایک لمحے کے لیے بھی اسے معاف نہیں کرتے تھے. بلکہ جن کے بارے میں شائبہ ہوتا کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں ان کا عقیدہ خراب ہے تو اسے آپ نکال دیتے تھے، اسے پسند نہیں فرماتے تھے. یہ وہ بنیادی عقیدہ ہے جو اللہ کریم کی ذات و برکات نے، جو غفار ہے، جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، جو ودود ہے، جس کی یہ ساری صفتیں ہیں. رب سب کچھ برداشت کرتا ہے پر اپنے حبیب کی اہانت کے حوالے سے کبھی برداشت نہیں کرتا. میں ایک واقعہ سناتا ہوں، اس پہ گفتگو سمیٹتا ہوں.
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے دوستو، اس بارگاہ میں جس نے جو پیش کیا حضور کے کرم سے اسے مالا مال کر دیا گیا۔ ایک مرتبہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی صاحبزادی، وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں۔ وہ نا ککڑی لے کر آئی جسے ہم پنجابی میں پھٹ کہتے ہیں، ایک بڑی ٹرے بھر کر ان کے ڈیرے پر اس وقت ککڑی ہوئی، پھٹیں ہوئی۔ تو ان کی عادت تھی اہل مدینہ کی کہ جب بھی پہلی فصل آتی تھی تو فصل کی ابتدا میں سے پہلی چیز حضور کی بارگاہ میں بھیجتے تھے۔ تو ایک بڑی دیگچی جو تھی بھر کے گھر والوں نے وہ ککڑیوں کی بھیجی حضور کی بارگاہ میں کہ جاؤ یہ پھٹے ہیں، یہ ککڑیاں حضور کی بارگاہ میں لے جاؤ۔ تو بچی وہ ایک دیگچی بھر کر حضور کی بارگاہ میں لے کے آئی۔ تو اس وقت میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے پاس کسی جگہ سے سونا آیا تھا۔ تو سرکار نے فرمایا اس دیگ سے، اس دیگچی سے یہ پھٹے نکال لو، یہ ککڑیاں نکال لو اور اس دیگچی کو سونے سے بھر دو۔ سونے سے بھر کر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیٹی سے فرمایا کہ جتنا تو اسے اٹھایا جاتا ہے اٹھا لے۔ تو اس نے کہا حضور اور بھر دو، میں اٹھا لوں گی۔ تو حضور نے فرمایا بھر دو۔ تو وہ دیگچی سونے سے بھر دی گئی، وہ بیٹی اٹھا کر اپنے گھر لے گئی۔ مفسرین اور محققین نے یہاں پہ ایک بڑا پیارا نقطہ بیان کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ دنیا کی سب سے سستی چیز بازار میں سبزیوں میں پھٹ ہے، ککڑی ہے، جسے سستی ترین شے سمجھا جاتا ہے۔ تو جس نے بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں سستی چیز ہدیے کے طور پہ پیش کی، تو جو اس دور کی سب سے مہنگی چیز تھی سونا، حضور نے اس بھانڈے اور اس برتن کو جس نے سستی چیز پیش کی اس کو دنیا کی سب سے مہنگی چیز بھر کر واپس کی۔ جس نے سستی چیز حضور کی بارگاہ میں پیش کی تو سرکار نے سب سے مہنگی چیز سے اس کا برتن بھر کر واپس بھیجا۔ تو فرمایا جو سستی شے دے تو حضور اس کو سب سے مہنگی چیز دے۔ تو سب سے مہنگی چیز کیا ہے؟ فرمایا سب سے مہنگی چیز تو بندے کی جان ہے۔ تو فرمایا جو اپنی مہنگی چیز جان بارگاہ نبوی میں نذرانہ کر دے، تو جو سستی دینے والوں کو اتنا عطا کرتے ہیں، وہ جان جو حضور کے نام پہ قربان کر دے اس کو حضور کتنا عطا فرمائے گا۔ تو جان کے نذرانے پیش کرنے والے یہ کبھی کم نہیں ہوئے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ایک ترجمہ یہ بھی ہے، حبیب ہم آپ کا ذکر آپ کے لیے بلند کرتے جائیں گے قیامت کی صبح تک۔ اگر آپ کے بے ادبوں کی طرف سے کوئی آواز اٹھے گی تو قیامت کی صبح تک آپ کے عاشق بھی انشاءاللہ بڑھتے جائیں گے۔ اور انشاءاللہ تعالی رب فرماتا ہے اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، حبیب جہاں تک آپ کے عاشق پہنچیں گے وہ ضرور کارروائی کریں گے۔ جہاں کوئی نہ پہنچ سکا آپ کا رب، آپ کا سب سے بڑا محب موجود ہے۔ اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، پھر ہم ان بے ادبوں سے خود بدلہ لیں گے۔ تو آج اس امر کی بھی ضرورت ہے۔ اگرچہ اعلیٰ حضرت کا یہ شعر ہم پڑھتے ہیں کہ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے عادات تیرے، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے عادات تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ اور آخر میں ایک نسخہ بھی عرض کر دوں، اس خاندان میں جب کوئی چیز پیش کرتا ہے تو میرے سرکار اسے بڑھ کر عطا کرتے ہیں۔ اب اگر کوئی فیض لینا چاہتا ہے تو جہاں آپ اور کام کرتے ہیں، روزانہ اپنی دعاؤں میں یہ جو 11 مرتبہ قرآن شریف پڑھ کر آپ حضور بابا جی سرکار کی بارگاہ اقدس میں، حضور گنج کرم کی بارگاہ میں، حضور اپنے کرم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں نا، یہ بھی ایک تحفہ ہے۔ اور یہ تحفہ بھی آپ کو ریپلائی ہوگا جب آپ قبر میں جائیں گے، پھر پتہ چلے گا یہ نیکیوں کے پہاڑ کہاں سے آئے ہیں۔ مگر جب آپ دعا کریں تو ان سب کی دعاؤں کے ساتھ ساتھ ایک دعا، یہ نسخہ کیمیا ہے، آپ کے بڑے کام سیدھے ہو جائیں گے، بڑے کام آپ کے سیدھے ہو جائیں گے۔ ایک دعا روزانہ حضور بے بی پاک سرکار کے لیے ضرور کیا کریں۔ ہر دعا میں اگر شامل کر لیں تو آپ کے پتہ نہیں کتنے ہی کام سیدھے ہو جائیں گے۔ روزانہ
اور بابا جی سرکار فرماتے تھے تمہیں میں ایک قیمتی نسخہ اور عطا کر دیتا ہوں، پوری نماز کا جو مغز اور خلاصہ ہے، تو جمعۃ المبارک کا وقت ہو گیا ہے، پوری نماز کا جو خلاصہ ہے وہ التحیات ہے، اور التحیات کا جو خلاصہ ہے فرمایا وہ السلام علیکہ ایھا النبی ہے۔ تو فرمایا جب السلام علیکہ ایھا النبی، میں نے یہ تجربہ کیا ہے سب سے زیادہ شیطان کی کوشش بھی اس جگہ پہ آ کے ہوتی ہے کہ بندے کی توجہ ادھر ادھر کر دیجئے۔ تو السلام علیکہ ایھا النبی پہ جو شخص گنبد خضرا کی طرف توجہ دے کر سلام پیش کرتا ہے تو حضور کی بارگاہ سے ایک نور نکلتا ہے گنبد خضرا سے، جو بندے کے دل میں داخل ہو جاتا ہے اور بندے کے دل کی سیاہی کو دور کر دیتا ہے۔ تو خاص طور پہ اپنی نمازوں میں اس وقت کا السلام علیکہ ایھا النبی کا خصوصی خیال رکھیں، اولیاء حضرت کرم والا شریف کے ساتھ جڑے رہیں، ان کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں کے نذرانے ہمیشہ پیش کرتے رہیں۔ اللہ کریم کی بارگاہ قدس میں دعا ہے جو چند چیزیں میں نے پیش کی ہمیں سمجھنے کی، ان پہ عمل کی